بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں منا اور منا میں ٹھہرنے، منا کی طرف جانے اور منا میں ٹھہرنے کے حوالے سے بات ہوئی۔ اس ویڈیو میں منا سے عرفات اور عرفات میں وقوف عرفات کے حوالے سے احادیث بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ 9 ذی الحجہ کی صبح تھی، 9 ذی الحجہ 10 ہجری، اور اس دن جمعہ کا روز تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر منا میں قیام کیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعض صحابہ راستے میں تلبیہ کہہ رہے تھے اور بعض اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے کوئی تلبیہ پڑھتا تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور کوئی اللہ اکبر کہتا تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور کوئی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہتا تو اس پر بھی کوئی بھی اپنے ساتھی پر عیب نہ لگاتا تھا۔ نو ذی الحجہ کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا سے روانہ ہوئے تو آپ مزدلفہ سے آگے بڑھ گئے اور وادی نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا، جہاں پر آپ کے لیے ایک خیمہ مقرر کیا ہوا تھا۔ خیمہ وہاں پہ وہ بنایا ہوا تھا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ یا قصوہ جو بھی اس کا تلفظ ہے کے بارے میں حکم فرمایا، اس پر پالان رکھ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار وادی کے وسط میں یعنی وادی ارنا تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ یہ خطبہ اس ویڈیو میں نہیں بیان کیا جا رہا۔ اس خطبے کو ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، اور خاص کر حاجیوں کو میدان عرفات میں اس خطبے کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی، جو آئندہ زندگی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ خطبہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز 2 رکعت، پھر اقامت کہی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز 2 رکعت پڑھائی۔ آپ نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہ پڑھی۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ احادیث کی کئی کتابوں میں ملتی ہے، اور ان کی تشریحات میں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اہل مکہ بھی تھے اس وقت، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں ہی پڑھی، اور پھر اس بارے میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ ہم مسافر ہیں اور تم اپنی نماز کو پورا کر لو، یعنی کہ 2 رکعتیں ہی پڑھائیں گئی۔ اہل مکہ نے بھی 2 رکعتیں پڑھیں، اور جو باقی لوگ مدینہ سے آئے ہوئے تھے یا دوسرے ممالک سے آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی 2 رکعتیں ہی پڑھیں۔ اور یہاں پر سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ عرفہ کے دن سورج ڈھلتے ہی نماز پڑھ لی جائے، اور اس سے پہلے جو خطبہ ہے وہ بھی مختصر ہو، اور وقوف میں جلدی کی جائے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ایک حاشیہ لکھا ہے اس طرح سے کہ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز جمع تقدیم یعنی کہ جلدی جمع کرنا اور قصر پڑھنا سنت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری کا باب ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ نماز با جماعت فوت ہو جاتی جب ان کی، تو دونوں نمازوں کو، تو پھر بھی وہ دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کے الفاظ بھی کئی احادیث میں موجود ہیں کہ سنت کے مطابق ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کی جائیں اور وقوف میں جلدی کی جائے۔ ایک اور باب کا جو عنوان ہے وہ اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی نماز اگر امام کے ساتھ چھوٹ جاتی تو بھی جمع کرتے، اور حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی مروی ہے، وہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر سنت پر چلنا ہے تو عرفہ کے دن نماز
دوپہر ڈھلتے ہی یعنی سورج ڈھلتے ہی زوال کے بعد پڑھنا ہے، اور ظہر اور عصر ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے، خطبہ میں اختصار کرنا ہے اور وقوف میں جلدی کرنا ہے۔ سورہ واپس چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر حج کی طرف، اور پھر یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں پڑھا لی تو آپ اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، حتیٰ کہ وقوف کی جگہ پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کا پیٹ چٹانوں کی جانب کیا، اور جبل المشاط یعنی کہ جو پہاڑ جس پر وہ ایک پلر بھی کھڑا کیا ہے اس کو اپنے سامنے کیا، اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا، تھوڑی سی زردی رہ گئی اور اس قدر کہ سورج کی ٹکیا بھی غائب ہو گئی۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی اپنی اونٹنی کو چٹانوں کی جانب یعنی کہ اس پہاڑ کی جانب اس کا پیٹ کیا، اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل وقوف فرمایا تھا۔ اور جو لوگ وہاں پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ کہ پہاڑ پر چڑھنا کوئی سنت نہیں ہے، اور اس حوالے سے ان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور سنت پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث بھی جس کا جو ریفرنس ہے وہ میں ضرور دیتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے جبکہ میدان عرفات پورے کا پورا وقوف کی جگہ ہے، یعنی کہ پورے کا پورا عرفات کا جو میدان ہے وہ ایک جیسا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں وقوف عرفات کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اور حضرت ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق دعا میں آپ کے ہاتھ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے اونچے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ آپ کی اونٹنی آپ کو ایک طرف لے کر مڑی تو مہار آپ کے ہاتھ سے گر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ سے مہار پکڑی اور دوسرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے رکھے۔ یہاں پر جو احادیث ہیں ان سے یہ بہت حد تک واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل سورج غروب ہونے تک وقوف فرمایا اور دعا کی، اور ہمارے لیے ایک سنت اس حوالے سے ہے کہ ہمیں اپنا بہت زیادہ ٹائم جتنا ممکن ہو عرفات میں دعاؤں کے لیے اور کھڑے ہو کر دعا کرنے کے لیے ہی اس کو وقف کرنا چاہیے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اس انداز سے تو نہیں کر سکتے، اور نہ ہمارے پاس اتنے وہ ہماری ہمتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام تک ظہر کی نمازیں پڑھی، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے وقوف کے لیے، اور پھر آپ نے شام تک وقوف کیا۔ تو ہمیں اپنا بہت زیادہ ٹائم جتنا ممکن ہو ہمیں عرفات میں کھڑے ہو کر دعائیں کرنے میں صرف کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث کا بیان بھی ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عرفہ کا دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے حوالے سے لوگوں کو شک ہوا، بعض نے بیان کیا کہ آپ روزے سے ہیں اور بعض نے کہا نہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ کا ایک پیالہ بھیجا جسے آپ نے پی لیا جبکہ آپ اپنی اونٹنی پر وقوف کر رہے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفہ میں روزہ نہیں رکھا تھا، ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس دودھ بھیجا جو آپ نے پی لیا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر لعنت فرمائے جو ایام حج میں سے ایک عظیم ترین دن کو پائے اور پھر اس کی زینت کو مٹا ڈالے، حج کی زینت تو تلبیہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب تر ہوتا ہے، پھر فرشتوں کو مخاطب ہو کر فخر سے فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اہل عرفات کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو یہ میرے پاس غبار آلودہ پراگندہ حال آئے ہیں۔ اس حوالے سے سلسلہ تو صحیحہ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل کلمہ وہ ہے جو میں نے اور سابقہ انبیاء نے عرفہ کے دن کی شام کو کہا۔ وہ کلمہ اس طرح سے ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دن انتہائی اہم دن ہوتا ہے حج کے حوالے سے۔ اس دن ہر حاجی کو کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں نمازیں قصر کرنے کے بعد اور اکٹھی پڑھنے کے بعد شام تک وقوف کرنے میں اپنا آپ کو مصروف رکھے، جتنا ممکن ہو کھڑے ہو کر وقوف کرے، کھڑے ہو تھک گیا ہے تو بیٹھ جائے پھر کھڑا ہو جائے، یعنی کہ جتنا ممکن ہو کھڑے ہو کر اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہاتھ بلند کرتے ہوئے دعائیں کرنے میں ہی صرف کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔